السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے مرثیے کے حوالے سے تمام اہم اور ممکنہ سوال و جواب لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ، جے آر ایف، یو پی ٹیٹ، سی ٹیٹ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا جواب ہے مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ رسا سے مشتق ہے۔ اگلا سوال، مرثیہ کے کیا معنی ہے؟ تو جواب ہے مرثیہ کے معنی رونا، آہو بکا کرنا، گریہ کرنا۔ عام طور پر مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی خوبیاں بتا کر اس کی موت پر اظہار افسوس کیا جائے، اور خاص طور پر مرثیے کا اطلاق جو ہے اس نظم پر ہوتا ہے جس میں واقعہ کربلا کو دردانگیز انداز میں بیان کیا گیا ہو۔ اگلا سوال ہے، مرثیے کی شکل اور اس کے اجزاء ترکیبی کس نے متعین کیا؟ تو جواب ہے مرثیے کی شکل اور اس کے اجزاء ترکیبی کو میر ضمیر نے متعین کیا۔ اگلا سوال ہے، مرثیے کو سب سے پہلے مسدس کی حیت میں کس نے لکھا؟ تو جواب ہے مرثیے کو سب سے پہلے مسدس کی حیت میں مرزا سودا نے لکھا۔ اگلا سوال ہے، مرثیے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ تو جواب ہے مرثیے کے اجزاء ترکیبی 8 ہیں۔ کون کون سے؟ تو چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین، یہ 8 جو ہیں مرثیے کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ اگلا سوال ہے، سراپا کا استعمال کس صنف میں ہوتا ہے؟ تو جواب ہے سراپا کا استعمال مرثیے میں ہوتا ہے۔ سراپا میں جو ہے نا وہ ہیرو کے نین نقش، عادت و اطوار اور اس کی قد و قامت اور اس کی شجاعت اور دلیری کو بیان کیا جاتا ہے۔ رجز کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو جواب ہے رجز کا مقصد دشمن کو للکارنا ہوتا ہے۔ عرب کا یہ دستور تھا جب جنگ کے لیے ہیرو مقابل فوج کے سامنے آتا تھا تو اپنے آباء و اجداد کے نام اور ان کے کارناموں سے واقف کراتا تھا اور اپنی بہادری و برتری کا اظہار کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے، چہرہ کس صنف سخن کا جز ہے؟ تو جواب ہے چہرہ مرثیے کا جز ہے۔ اگلا سوال، مرثیے کو کس نے تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی؟ تو جواب ہے مرثیے کو مرزا سودا نے تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی۔ اگلا سوال ہے، مرثیے کے کس جز میں براءت استحلال کی صورت ملتی ہے؟ تو جواب ہے چہرہ۔ چہرہ جو ہے وہ مرثیے کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے جس میں تمہید کے طور پر ایسے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے جس کا مرثیے کے ہیرو سے براہ راست کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے، بین کس صنف شاعری کا لازمی جز ہے؟ تو جواب ہے بین مرثیے کا لازمی جز ہے۔ اگلا سوال ہے، مختلف اجزاء ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کی خارجی حیت کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا تھا جسے انیس و دبیر نے انتہائے کمال تک پہنچا دیا؟ تو جواب ہے میر ضمیر نے۔ اگلا سوال ہے، مرثیے کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، میر انیس نے اور مرزا دبیر نے کس حیت میں مرثیے کہے؟ تو جواب ہے میر انیس اور مرزا دبیر نے مسدس کی حیت میں مرثیے کہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو میں مرثیہ نگاری کی ابتدا کس صدی میں ہوئی؟ تو جواب ہے اردو میں مرثیہ نگاری کی ابتدا 16ویں صدی میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، اردو کا پہلا مرثیہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو جواب ہے اردو کا پہلا مرثیہ نگار اشرف بیابانی کو تسلیم کیا گیا ہے جنہوں نے 1503 عیسوی میں نوسرہار لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار کسے قرار دیا گیا؟ تو جواب ہے شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار روشن علی کو قرار دیا گیا ہے جنہوں نے عاشور نامہ لکھا۔ اگلا سوال ہے، مرثیے کا دور تعمیر کسے کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے مرثیے کا دور تعمیر 19ویں صدی کے آغاز کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے،
जदीद मरसिये की दाग बेल किसने डाली? तो जवाब है जदीद मरसिये की दाग बेल जोश मलिहाबादी ने डाली। इन्होंने 1918 में आवाज़े हक के उन्वान से एक मरसिया लिखा था, लेकिन जोश का कहना है कि आले रज़ा जदीद मरसिये के बानी हैं। अगला सवाल है, लफ्ज़ मुग़लक़ न हो, गंजलक न हो, ताक़ीद न हो, मरसिये के बारे में ये मिसरा किसने कहा है? तो जवाब है मरसिये के बारे में ये मिसरा मीर अनीस ने कहा है। मज़ीद नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू ज़बान हमारी को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें। बहुत शुक्रिया।